ہیلو ایوری ون، السلام علیکم، ویلکم ٹو سما پوڈ کاسٹ، دس از رابعہ شاہد۔ پاکستان میں ڈائبٹیز کے کیسز دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم نے ایجڈ لوگوں کے بارے میں تو سنا ہی تھا، لیکن آج کل ینگسٹرز اور ایون بچوں میں بھی ڈائبٹیز کے کیسز بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ اور آج 14 نومبر ہے، ورلڈ ڈائبٹیز ڈے ہے۔ اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، ڈائبٹیز ڈے کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اسی حوالے سے بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم، فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن، اینڈ ہی از آلسو فارمر ہیلتھ منسٹر آف پاکستان۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سما پوڈ کاسٹ۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا سر جاوید، سب سے پہلے تو یہ چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو ورلڈ ڈائبٹیز ڈے ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ بہت شکریہ رابعہ۔ دیکھیں، ڈائبٹیز صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں بہت ہی ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور تیزی سے یہ گردے ڈیمیج کر رہی ہے، اور لوگ ڈائلسس پہ جا رہے ہیں، اور لوگ ٹرانسپلانٹ کی طرف۔ ہارٹ اٹیک کی بھی وجہ یہی ہے، اس کے ساتھ آپ کی بنائی چلے جانے کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، آپ کے پاؤں کٹنے کے یا انگلی کٹنے کی ایمپوٹیشن کی بھی وجہ یہی ہے۔ اور اس کا بہت زیادہ یہ ڈیمیجنگ افیکٹ ہے ڈائبٹیز کا ٹو ہیومن باڈی۔ میرا خیال ہے جتنا یہ ڈیمیج کر رہی ہے ہیومینٹی کو، کسی بھی بیماری نے نہیں کیا گلوبلی۔ اور ورلڈ ڈائبٹیز ڈے جو آج ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ڈائبیٹکس کو، 14 نومبر یہ ہر سال ہوتا ہے، اور 14 نومبر 1922 کو پہلا انسولین ٹیکہ لگا تھا ایک انسان کو، اور وہ بچہ تھا لیونارڈ ٹامسن، امریکہ میں، اور وہ اس وقت 5 سال کا بچہ تھا۔ اور اس وقت جب یہ انسولین ایجاد نہیں ہوئی تھی تو ڈائبٹیز ایسے ہی تھی جیسے کینسر ہے، لا علاج مرض تھا۔ تو وہ بچہ، اگر آپ اس کی فوٹو دیکھ سکیں تو وہ بالکل ایک اسکیلیٹن تھا، مرنے والا تھا۔ تو اس وقت بینٹنگ اور بیسٹ 2 سائنٹسٹ تھے، انہوں نے اس کی شوگر پہ بہت کام کیا، بہت زیادہ انہوں نے انسولین پہ کام کیا، اور انہوں نے اس وقت لبے جو ہوتے ہیں جانوروں کے، اس سے انسولین نکالی، اور اپنے کتے کو لگائی پہلے تو سیف رہا۔ اس کے بعد پہلا ٹیکہ 14 نومبر 1922 کو لگا، اور وہ جو بچہ لیونارڈ ٹامسن ہے، وہ اس کی 3 مہینے بعد آپ فوٹو دیکھیں تو وہ ہیلدی موٹا بچہ۔ تو انسولین کی ایجاد کو ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، اور اس پہ ہم اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں اس موذی مرض کی۔ اچھا ڈاکٹر جاوید، ابھی آپ انسولین کی بات کریں، اس حوالے سے متس بھی بہت ہیں، اس کی طرف ہم آئیں گے، لیکن میں چاہوں گی اس سے پہلے کہ آپ بتائیں، جیسے بھی ہم بات کریں کہ پاکستان میں ڈائبٹیز کے کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، تو اس کے ریزنس کیا ہیں؟ دیکھیں، ڈائبٹیز نے جو رخ پہلے ویسٹ میں زیادہ تھی، ڈیولپڈ ورلڈ میں، امریکہ میں، یورپ میں، اب اس نے ڈیولپنگ ورلڈ کی طرف، غریب ملکوں کی طرف، لو انکم کنٹریز کی طرف اس نے رخ کر لیا ہے۔ اور پاکستان کو کہا جا رہا ہے اس وقت، انفارچونیٹلی پوری دنیا پاکستان کی پہچان بن گئی ہے شوگر، اور کہیں بھی آپ بات کریں گے دنیا میں شوگر کی تو کہیں گے آپ ورلڈ کیپٹل آف ڈائبٹیز، یعنی دارالخلافہ آف ڈائبٹیز میں رہ رہے ہیں۔ پاکستان میں جب ہم بچے ہوتے تھے، اسکول میں پڑھتے تھے، تو پریولنس کوئی 7% تھی، 100 میں سے 7 لوگوں کو۔ اس وقت پریولنس 30% سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، یعنی کہ 100 میں سے تقریباً 30 لوگ کو۔ اگر آپ اپنے اسٹوڈیو میں لوگوں کو پوچھیں، میں آپ کو پوچھوں تو آپ کی مدر کو یا کسی رشتہ دار کو ہوگی شوگر، آپ کی پروڈیوسر صاحبہ کے بھی اسی طرح ہی، کیمرہ مین سے بھی پوچھ لیں، ہر گھر کی یہ بیماری بن چکی ہے۔ اور اس لیے پاکستان میں اس کو ہمیں اجاگر کرنا اس ورلڈ ڈائبٹیز ڈے پہ، اور بہت اچھا کریں کہ سما پوڈ کاسٹ یہ کر رہی ہے مل جل کے، تاکہ اگر لوگ اس سے بچ سکیں تو نتھنگ لائک اٹ، کہ اس کی جو پریولنس ہم کم کریں، اور اگر کسی کو شوگر ہے تو اس میں شعور پیدا کیا جائے کہ اس کو کنٹرول رکھنا ہے۔ اچھا سر، بچوں میں کیا وجہ بن رہی ہے شوگر کی؟ دیکھیں، شوگر کئی قسم کی شوگر ہے۔ ایک تو وہ ہے جو حاملہ خواتین ہیں، ان کو پریگنینسی کے دوران شوگر ہوتی ہے، اور بعد میں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ان میں وہ ٹھیک تو ہو جاتی ہے، لیکن ان کا رسک ڈیولپنگ ڈائبٹیز فیوچر کے لیے ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے جو بچے ہیں ان میں 2 قسم کی ڈائبٹیز دیکھتے ہیں۔ اب ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، جو وہ بیسیکلی آٹو امیون ڈیزیز ہے۔ جو بچے کو نزلہ زکام ہوتا ہے تو ان کو اینٹی باڈیز بنتی ہیں، اور وہ اینٹی باڈیز
آپ کے لبے میں جو سیلز ہیں انسولین بنانے والے بیٹا سیلز ان کو ڈسٹروائے کر دیتی ہیں. تو وہ بچے تو پھر ساری عمر ان کو انسولین کے علاوہ کوئی اور تھراپی نہیں ہو سکتی. تو وہ دے کین اونلی سروائیو ود انسولین. لائک جیسے یہ ایجاد ہوئی تھی اس وقت بچے کو لگائی گئی تھی. وہ فارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں کم ہے. 5 سے 7% لوگ بچوں کو ہے. 97% کو وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں انسولین بنانے کی فیکٹری کو کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن آپ کے موٹاپے کی وجہ سے, آپ کے ورزش نہ کرنے کی وجہ سے, آپ کے پیرنٹس کو جو شوگر ہوتی ہے اس کی وجہ سے, آپ کو اگر مدر کو ہے شوگر تو آپ میں تقریباً ڈبل ہو جاتا ہے چانس شوگر ہونے کا ان کی. تو جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہے. چلیں دیکھیں اس کا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, نہ آپ اپنے پیرنٹس چوز کر سکتے ہیں نہ میں چوز کر سکتا ہوں, لیکن باقی چیزوں کا ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اپنا وزن کم رکھیں گے اور ورزش زندگی میں لائیں گے, اعتدال سے کھانا کھائیں گے, تو پھر یہ شوگر سے آپ بچ سکتے ہیں. ورنہ یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو کہ اس وقت 90% سے بھی زیادہ لوگوں کو وہ ڈائبٹیز ہے, اس کی بچوں میں بھی ہونی شروع ہو گئی ہے. بچوں میں بھی سب سے کامن شوگر وہی ہے جس کا موٹاپے سے تعلق ہے. اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ انسولین بننے کی فیکٹری کو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے, کوئی ڈسٹروائے نہیں ہوتی. لیکن انسولین جو بنتی ہے وہ سیلز کو, یعنی کہ آپ کے جو سیلز ہیں ان کو نہیں لگ پاتی. تو انسولین انتہائی ضروری ہے ان سیل کے لیے, کیونکہ یہ سیل کو لگے گی, سیل کو اٹیچ ہوگی, تو پھر گلوکوز جو آپ کے سرکولیٹ کر رہا ہے باڈی میں, جو آپ نے کھایا ہے یا لیور بنا رہا ہے گلوکوز, وہ سیل کے اندر جائے گا. اگر اٹیچ نہیں ہوگی انسولین سیل کے ساتھ تو وہ گلوکوز اندر نہیں جا سکے گا, برن نہیں ہوگا تو آپ کو انرجی نہیں ملے گی. تو اس میں انسولین ریزسٹنس ہوتا ہے. جو ریسیپٹرز ہیں سیلز پہ وہ ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں موٹاپے کی وجہ سے, سگریٹ نوشی اور تو اس کا مطلب ہے کہ انسولین کے بارے میں جو متس ہیں کہ یوز نہیں کرنی چاہیے, آپ کو یہ ہو جائے گا فیوچر میں, یہ سب متس ہیں. دیکھیں ہماری یہی ٹائپ 1 کے تو کوئی اور علاج ہی نہیں ہے سوائے انسولین کے. ٹھیک ہے, ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو زیادہ تر لوگوں کو ہے, یعنی 90% لوگوں کو وہ ڈائبٹیز ہے, اس میں ڈیفینیٹلی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسولین ہم جتنی ڈیلے کر سکیں کریں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کے اپنے جو بیٹا سیلز ہیں وہ ڈسٹروائے ہونے شروع ہو جاتے ہیں ود ٹائم, اور وہ اتنے ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں کہ وہ انسولین بنانا بھی بند کر دیتے ہیں. تو ان میں ہمیں پھر دینی پڑتی ہے انسولین. تو اینڈ آف دی ڈے ان میں سے بھی کچھ 70% لوگوں کو انسولین کی کسی کو 5 سال کسی کو 10 سال بعد ضرورت پڑتی ہے. البتہ اگر کوئی ایسا موٹیویٹڈ ڈائبیٹک ہو, اللہ کرے کہ پاکستان میں ایسے ہی ڈائبیٹک ہوں, جو اس کو اگریسولی ٹریٹ کرے, اپنے آپ کو, اپنا لائف سٹائل امپروو کر لے, اپنا جو چینل بدلنے ہیں اٹھ کے کر لے بجائے ریموٹ سے. جو آپ کے سیڑھیاں چڑھنی, میں نے دیکھا لوگ کھڑے رہتے ہیں 5 منٹ کے, جی لفٹ آئے گی تو جائیں گے, وہ سیڑھیاں چڑھ لیں, خود گارڈننگ کر لیں, خود ویکیوم کلینر نہ کریں, خود موپنگ کر لیں خواتین, خود آپ ٹریکٹر ہیں لیکن ہل بھی چلا لیں. تو مشقت زندگی میں لائیں, کیونکہ مشقت ختم ہو گئی ہے اس لیے شوگر ہو رہی ہے, آٹومیشن آ گئی ہے. اور دوسرا انرجی ڈینس فوڈ آ گیا ہے. ہمارا جو ٹریڈیشنل فوڈ ہوتا تھا وہ کچی لسی تھی, ساگ تھا تھوڑا سا, تھوڑی سی باجرے کی روٹی تھی, اور مشقت تھی, ہل چلاتے تھے تو ہمارے آباء و اجداد, تو ان میں شوگر بہت کم تھی. اب وہ سارا ایک تو آٹومیشن ہو گیا, انرجی ایکسپینڈیچر نہیں رہا, انرجی انٹیک بہت بڑھ گئی ہے, برگر ہے, اپ سائز اور اپ سائز اور اپ سائز. امریکن جو جوائنٹس ہیں مارکیٹنگ کے, آپ دیکھیں وہ ایک ہی چیز سستی ہو رہی ہے, وہ اپ سائز برگر ہو رہا ہے, کہ اب ساتھ اس کے سافٹ ڈرنک بھی, کوک بھی اپ سائز اور اپ سائز, اور بچوں کو ٹوائے بھی دے دیا. بچے وہ کھا کے پھر گھر میں جا کے کھانا بھی کھاتے ہیں. آپ کسی شریف آدمی کو کھانا کھلا دیں, وہ برگر کھلا دیں, وہ بعد میں پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب کھانا کب ملے گا. تو یہ اتنا, جب آپ اتنی ڈینس انرجی لیں گے, اور یہ جو تو آپ امریکن یہ جوائنٹس ہیں جنہوں نے یہ ہر جگہ پہ ہر گلی میں اب کھل گئی ہیں, تو آپ ان کی وہ بھی کھا رہے ہیں خوراک بھی, بعد میں انہی کی دوائیاں کھائیں گی, انہی کے اسٹینٹ کھائیں گے, انہی کے آپ گردوں کے جب ٹرانسپلانٹ کریں گے تو انہی کے اوزار بھی ہوں گے. تو وہ تو دیکھیں انہوں نے اپنے ملک میں بالکل صحیح کر لیا, وہاں ہر
ہر روز ایک برگر شاپ بند ہو رہی ہے. ان کو شعور آ گیا ہے. ہماری جہالت ابھی تک ہے کہ ہم ابھی تک ڈیفینیٹلی ڈاکٹر صاحب چینج لانے کی ضرورت ہے. لائف اسٹائل اور ڈائٹ کو ایک ساتھ لے کر چلنا بہت ضروری ہے ٹو کنٹرول یور شوگر. لیکن میں یہاں پہ یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا شوگر ریورس ہو سکتی ہے؟ کہ آپ کو اتنے سال پرانی شوگر ہے اور بالکل ہو سکتی ہے, اور بہت سارے لوگوں میں ہوئی ہے جن کو اللہ نے اس کھوپڑی میں دماغ دے دیا نا, اس کو استعمال کریں. آپ جینیٹکس کو تو کچھ نہیں کر سکتے جہاں پیدا ہوئے, لیکن اپنی عقل تو ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر تھے, ان کو رول ماڈل ہیں, وہ ہونے بھی چاہیے. میرے تو ہیں, سب کے ہونے چاہیے. ان کو دیکھیں, وہ اعتدال بھوک رکھ کے کھاتے تھے اور ورزش اور پتلے دبلے. تو یہ صرف کاسمیٹکلی نہیں میں کہہ رہا, آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور اگر آپ اس کو اگریسولی ٹریٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اٹ کین بی ریورسڈ. لیکن لائف سٹائل آپ کو اپنا موڈیفائی کرنا پڑے گا, اور پھر وہ لائف سٹائل آپ کو اپنانا پڑے گا اپنی ریسٹ آف دی لائف. یہ تو نہیں کہ آپ آج کریش ڈائٹنگ کر کے بہت آپ نے 20% آپ نے اپنا وزن کم کر لیا, آپ سال بعد پھر وہیں کے وہیں پہنچ گئے. تو ڈاکٹر جاوید, ہمارے شو پر نا ایک گیسٹ آئے تھے, ڈاکٹر تھے, انہوں نے بتایا تھا کہ شوگر کا علاج جو ہے نا وہ پیشنٹ کی جیب دیکھ کر ہوتا. تو کیا واقعی ایسا ہے؟ لائک اگر امیر ہے کوئی تو اس کا علاج ممکن ہے, غریب ہے تو نہیں؟ دیکھیں رابعہ, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں چند بہت امیر لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور زیادہ تر غریب. ٹھیک ہے, مڈل کلاس ہم نے ختم ہی کر دی جو بھی کر کے. تو یہ بیماری تو آپ کی پاکٹ دیکھ کے نہیں ہوتی, یہ تو غریبوں میں زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو شعور نہیں دے سکے. آئی وش کہ آپ کا پوڈ کاسٹ غریب سنیں, دیکھیں, پھر ہی فائدہ ہے. اگر ان کے پاس نہ اسمارٹ فون ہے, نہ ان کے پاس ٹی وی نام کی چیز ہے, اویئرنیس کے لیے کوئی چیز نہیں, ان تک ایکسیس, شاید کسی کے پاس ریڈیو ہو, ریڈیو پہ سن لیتا ہو, تو ان کو سب سے زیادہ بیس آف دی پیرامڈ پہ وہ لوگ ہیں. اور انفارچونیٹ ہے کہ وہ لوگوں کو جب شوگر ہوتی ہے ان کو 4 یا 5 سال بعد ان کے گردے فیل ہو جاتے ہیں, 7 سال بعد ان کی بنائی چلی جاتی ہے, مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے, ان کو 10 سال بعد ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں اور فالج ہوتے ہیں, کیونکہ نالی ڈیمیج کرتی ہے, یہ خون کی نالیاں ڈیمیج کرتی ہے, برین میں بھی, پاؤں, اور ان کے اکثر 90% کے پاؤں کٹے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب مجھے ڈاکٹر بنایا ہے تو میری آزمائش ہے. آپ کو اینکر بنایا ہے اللہ میاں نے, آپ خود نہیں بنی, اللہ میاں نے بنایا ہے. آپ کو اس نے ایک موقع دیا ہے, تو اس نے یہ دیکھا کہ آپ اینکر بن کے لوگوں کے لیے, غریب لوگوں کے لیے, بیس آف دی پیرامڈ کے لیے, کیا مجھے ڈاکٹر بنایا تو کیا مجھے صرف امیروں کے لیے بنایا ہے؟ کیا مجھے غریبوں کا نہیں؟ میں نے اسے سوچنا. تو یہ بھی میرا فرض ہے. پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن, جس کا میں صدر ہوں, فاؤنڈر ہوں, اس کے تحت ہم زنگ میں اور کراچی میں بھی ابھی شروع کر رہے ہیں. غریب ایریاز میں جاتے ہیں ہم, وہاں کلینکس کھولتے ہیں. آپ کا کلینک اس کا نام ہے. میں اس لیے آپ کا کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے سننے اور دیکھنے والے ہیں, وہ آپ کا کلینک جسٹس اکرم روڈ صفا والے چوک میں, جو غریب کا ایریا ہے, پوری کی پوری کلینک ہے, جہاں ہم مریض کو, میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں دیکھ کے, اور کم از کم 100 مریض دیکھ کے آ رہا ہوں شوگر کا. ان کے لیے پہچان نہیں ہوتی کہ آپ امیر ہیں غریب ہیں, انہوں نے کہنا ہوتا ہے کہ ہم افورڈ نہیں کرتے. پھر یہ میری ہیڈ ایک ہوتی ہے کہ میں کیا کرتا ہوں. میں ان کو اگر 5,000 روپیہ مانگوں گا تو وہ تو نہیں دیں گے. پرائیویٹ کلینک پہ ضرور میں لیتا ہوں پیسے, ان کو ہم کوئی پیسہ نہیں لیتے, 0. اس کے بعد ان کے ٹیسٹ جو ہوتے ہیں, جو بہت مہنگے ٹیسٹ ہیں, HbA1c جو 3 مہینے کا, کریٹنن, یہ وہ سارے کے سارے مفت ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ادویات ہیں انکلوڈنگ انسولین, GLP, جو کہ کم از کم 50,000 روپیہ مہینے کا خرچہ ہے. تو وہ کہاں وہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں؟ تو ان کو پوری عمر ہم دوائی فری دیتے ہیں. تو لوگ پریشان ہیں کہ وہاں ہم 7, 8, 10,000 مریض کا علاج کر رہے ہیں. کس طرح اللہ تعالیٰ, یہ تو حکومت کوئی نہیں کر سکتی, تو کس طرح آپ لوگ کر سکتے ہیں؟ ایک تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اوپر کیا لکھا ہے بورڈ کے اوپر لکھا ہے فار اللہ بائی اللہ.
اچھا سر، ہم ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ میری اپنی مدر انسولین اگر وہ لگاتی ہیں نا تو بد پرہیزی بھی بہت کر لیتی ہیں کہ چلیں آج اگر گلاب جامن میٹھا کچھ کھا ہی لیے تو 2 پوائنٹ زیادہ لگا لیں گے. تو اس کے بارے میں چاہوں گی کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ کتنی غلط ہے. یہ میں سمجھتا ہوں بہت غلط ہے، کیونکہ انسولین لگا لیں گے شاید شوگر ان کی کنٹرول بھی ہو جائے، 2-4 یونٹ بڑھا لیں تو اس کی ہو جائے، لیکن اس سے ان کا وزن بہت زیادہ بڑھ جائے گا. دیکھیں، ایک تو جو کھا رہی ہیں وہ ہائی کیلری ڈائٹ ہے، اس سے بڑھے گا، موٹاپا بڑھے گا. جب موٹاپا بڑھے گا تو موٹاپا خود ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے دل کی بیماری کی، گردے کی بیماری کے، کینسر کا. کینسر پری کینسرس ہے، تو وہ رسک ان کی زندگی کو کئی گنا بڑھ جائے گا دین ڈائبٹیز. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایٹیٹیوڈ بالکل غلط ہے کہ کسی کے لیے بھی جو بھی کر رہا ہے. اور دیکھیں، شوگر کو آپ چیک کریں، دن میں 6 دفعہ چیک کریں، 4 گھنٹے بعد، چاہے آپ 15 دن بعد کریں، لیکن پورا دن چیک کریں. اس کو آپ کی فاسٹنگ جو بلڈ شوگر ہے بغیر جب کھایا پیا ناشتے سے پہلے، وہ 100 سے کم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور کھانے کے بعد آپ کی 140 سے کم ہونی چاہیے. دیٹ از واٹ وی مین کہ اگر آپ نے واقعہ ہی اپنے گردے بچانے ہیں، ہارٹ بچانا ہے، برین بچانا ہے، تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اور HbA1c جو 3 مہینے کی شوگر بتاتی ہے، وہ آپ کو ہر 3 مہینے کراتے رہنا چاہیے، اور اس کو 5.5 کے قریب رکھیں، 6 سے تو ضرور کم رکھیں. جی، پاکستان میں 90% ڈائبیٹک کا وہ 9 یا 10 ہے. تو وہ یہی کرتے ہیں نا کہ جی 4 یونٹ بڑھا لیتے ہیں، تو آئس کریم کھا لیتے ہیں، یہ کھا لیتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کافی باتیں ہمیں بتائیں اور ماشاء اللہ آپ کافی اویئرنیس بھی پھیلا رہے ہیں ڈائبٹیز کے حوالے سے. تو یہ آج ہم گورنر ہاؤس میں اس وقت ہم نے گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دیے ہیں، تمام ڈائبیٹکس آئیں. مہنگے سے مہنگا ٹیسٹ ہم وہاں فری کر رہے ہیں. گورنر صاحب خود موجود ہیں وہاں، خود وہ ان کے ذریعے ایز اے ایمبیسیڈر ان کے ذریعے ہم آگاہی پھیلا رہے ہیں. اور آج پورا دن ہم گورنر ہاؤس میں کم از کم 10,000 لوگوں کی بلڈ شوگرز اور دیکھیں گے. اور اٹس اے ویری گریٹ انیشیٹو. لیکن ایک بہت ہی پرسنل سوال، آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ می آسکنگ، کہ خدا نہ خواستہ آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ الحمد للہ نہیں ہے. میری والدہ محترمہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، عائشہ صدیقہ، ان کو شوگر تھی. میری پوری فیملی کو ہے، میرے تمام بہن بھائیوں کو شوگر ہے، صرف مجھے نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ظاہر ہے ایک obsession کی حد تک اس کے پریونٹ کرنا چاہتا ہوں، بیکاز مجھے اس کا پتہ ہے کہ ہونے سے کیا ڈیزاسٹرز ہونے ہیں. تو اللہ نے جو مجھے عقل دی ہے اس کو میں استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں ایکسرسائز ڈیلی کرتا ہوں الحمدللہ، کوئی 1.5-2 گھنٹے میں ایکسرسائز. صبح لوگ کہتے ہیں، جب ان کو میں کہتا ہوں ایکسرسائز کریں آپ چلیں، کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو وقت تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا، وقت کو پرائورٹائز کرنا پڑتا ہے آپ کو. اگر میں سوتا نہیں ہوں، جلدی اٹھ جاتا ہوں، تو نماز کے بعد جم چلا جاتا ہوں، اور اس کے بعد سوچ سمجھ کے کھاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کوشش کرتا ہوں عمل کروں. اور میری اپنی اسٹڈی ہے، گلوک پاک نام ہے، کہ اگر کسی کی ماں کو اور باپ کو شوگر ہے یا دونوں کو ہے تو آپ میں چانس بہت بڑھ جاتے ہیں. آپ موٹے ہیں تو اور بڑھ جاتے ہیں. تو کس طرح آپ کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کا وزن جتنا بھی ہے، اگر آپ کا وزن 70 کلو ہے تو آپ 10% یعنی کہ 7 کلو کم کر لیں، 7 کلو، کیونکہ ہمارا وزن بھی پیٹ پہ ہے. لوٹا اوبیسٹی ہے ہماری، ایپل اوبیسٹی ہے. پورے نہیں موٹے ہوتے، ہم پیٹ سے ہی موٹے ہوتے ہیں. وہ سب سے ڈینجرس ہے. تو اگر آپ 10% ویٹ اپنا کم کر لیتے ہیں، واٹ ایور یور ویٹ از، اور آپ 35 منٹ صرف واک کر لیتے ہیں برسک، انفارچونیٹلی اسموگ میں وہ بھی بڑا مشکل ہو گیا. گھر کے اندر ہی کر لیں، انڈور کر لیں، کہیں پہ سیف جگہ پہ کر لیں جہاں پہ ویل وینٹیلیٹڈ ہو. تو اس کے ساتھ آپ کا یہ 2 کام کرنے سے شوگر ہونے کے چانسز تقریباً 55% کم ہو جاتے ہیں. اور پھر میری ایک اسٹڈی ہے جس میں ایک میٹفورمن دوائی ہے کہ ہائی رسک جو ڈائبیٹکس ہیں، جیسے کسی حاملہ عورت کو ہوئے شوگر اور اب اس کے رسک بڑھ گیا، تو وہ اگر میٹفورمن ساتھ لے لیں ٹیبلٹ، جو بہت سستی ہے، کسی بھی کمپنی کی لے لیں، تو اس کا 75%
چانس کم ہو جاتا ہے شوگر اس کو ہونے کی. تو ہمیں تو اس کو پریونٹ کرنا ہے, ٹریٹ نہیں کرنا, پریونٹ کرنا ہے. تو اس لیے یہ ڈیفینیٹلی بڑی پریونٹیبل بیماری ہے اور بڑا ریوارڈنگ ہے اس کو پریونٹ کرنا. ورنہ تو پاکستان کا پورا بجٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں لگ جائے اس کی بیماری پہ, آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے. اس وقت شوگر کی وجہ سے جو گردے جن کے فیلئر ہیں, ہمیں 6.5 لاکھ مشینیں چاہیے ڈائلسس کی. پاکستان میں ہیں کتنی؟ 1 لاکھ بھی نہیں ہے. تو پھر وہ تو ڈائلسس کے بغیر مر جاتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر جاوید, میں چاہوں گی کہ لاسٹلی ورلڈ ڈائبٹیز ڈے ہے آج, تو اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ کوئی میسج, کوئی ایڈوائس جو لوگوں کو کرنا چاہیں وہ کریں. میں اپنے تمام بھائی بہنیں, بزرگوں کو, بچوں کو یہ کہوں گا, خدارا یہ جو باڈی ہے نا آپ کی اور میری, یہ اللہ کی ایک امانت ہے. بالکل. اور اللہ نے بہت نعمتیں اس میں رکھی ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم سونگھ سکتے ہیں, ہم خوش ہو سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اللہ نے آپ کو انجوائے کرنے کے لیے رکھی ہیں. آپ کا فرض ہے اس امانت کی حفاظت کریں, اس میں خیانت نہیں کریں. کیونکہ اگر آپ اس میں خیانت کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی جو پروٹیکشن ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. اللہ کی جسم سمجھ کے کہ اللہ کو جانا ہے, یہ جسم واپس اس حالت میں جائے کہ اللہ نے اگر دیا تو اس کو اچھی حالت میں دیں. تو خدارا اپنی تھوڑی سی قربانی کر لیں اپنی خواہشات کی, تھوڑے سے اپنی دور رہیں چینی سے, چینی والی چیزوں سے, میٹھے سے, روٹی چاول کم کھائیں. کیونکہ ہماری انفارچونیٹلی ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ سفید چینی, جس کو میں وائٹ پوائزن کہتا ہوں, جس کے ہارمز 1000 سے زیادہ ہیں, فائدہ ایک بھی نہیں ہے. اس پہ ہم سبسڈی دیتے ہیں غریب کو. رمضان آ رہا ہے, رمضان میں نیلے پیلے لال شربت اور چینی کو گورنمنٹ اربوں روپے کی سبسڈی دے گی. تو کیوں گورنمنٹ مارنا چاہتی ہے غریبوں کو یہ کھلا کے؟ سبسڈی دیں, کھیرے پہ دیں, تریں پہ دیں, سبزی پہ دیں, سیلڈ پہ دیں, گوشت پہ دیں جو بینیفیشیل ہے, پروٹینز پہ. تو میں کہوں گا کہ گورنمنٹ تو جو کرے گی, وہ تو ایک پولیٹکس میں ہے, ظاہر ہے پولیٹیکلی انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو بھی خود اسٹیپ اپ کرنے کی ضرورت ہے. خود کریں, خدا کے لیے اس لعنت جو ہے چینی کی, اس سے دور رہیں اور اعتدال سے کھائیں. اور خدارا یہ آپ کو اللہ نے ٹانگیں دی ہیں, ان کو استعمال کریں اور گھر کا کام خود کریں. محنت مشقت اپنی زندگی میں لائیں, سیڑھیاں چڑھ جایا کریں بجائے لفٹوں کی. جب یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا تو آپ اس موذی مرض سے بچے رہیں گے بہت حد تک. جی بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید, آپ یہاں پر آئے اور آپ نے اس امپورٹنٹ ٹاپک پر ہمارے ساتھ گفتگو کی, اور تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے بائے بائے.